بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک جو نیا سلسلہ شروع کی گیا ہے جس میں روافظ کے حقائق اور ان کے مذموم عقائد لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ روافظ کے ہاں ایک یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس قرآن پاک کو جو آپ کے اور میرے پاس موجود ہے، پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہونے والی ہی کتاب ہے۔ شرق و غرب کے تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک پیش، ایک ایک نقطہ اللہ جل مجدہ الکریم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اسی قرآن میں اللہ جل مجدہ الکریم کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن روافظ کے ہاں اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ لوگوں کے آنکھوں میں تو یہ دھول جھونکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، اس سے پہلے کہ میں کوئی کسی کتاب کا عکس لگاؤں، ذرا آپ ان کے یہ ایک علامہ صاحب ہیں یا ان کے مجتہد صاحب ہیں یا ذاکر صاحب ہیں، جو بھی ہے، ان کو جو بھی سمجھتے ہیں، ان کی ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ لیکن جب پورے چاروں نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دی۔ جی آپ نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید نامکمل ہے، اور وہ ایک قرآن تھا جو برطانیہ کی لائبریری سے ملا ہے، اور وہ جو ہے وہ اہل بیت والا قرآن ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ اب اس کے بعد ان کی جو ہمارے ہاں جو بخاری شریف کے درجہ ہے، جس طرح بخاری شریف کا ہمارے ہاں درجہ ہے، اس طرح ان کے ہاں ایک کتاب ہے، اس کا درجہ ہے الاصول من الکافی، شیخ کلینی رازی جو ان کا بہت بڑا شیخ ہے، اس کی کتاب ہے۔ یہ اس کا عکس آپ کے سامنے چل رہا ہے، الاصول من الکافی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 236 ہے، 632 ہے۔ اس میں جو ہے شیخ کلینی رازی نقل کرتا ہے کہ یہ اس کی سند بھی آپ سن لیجئے۔ عن الحسین ابن النضری عن القاسم ابن سلیمان عن ابی مریم الانصاری عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام۔ جابر کہتے ہیں، پوری میں نے سند پڑھ دی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر سے پوچھا، ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سمعتہ یقول، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وقع مصحف فی البحر، کہ جو قرآن تھا وہ گر گیا تھا سمندر میں۔ فوجدوہ، تو انہوں نے ڈھونڈا، تو انہیں جب وہ ملا تو وقد ذہب ما فیہ، تو اس قرآن میں سے سب کچھ ضائع ہو چکا تھا، الا ہذہ الآیہ الا الی اللہ تصیر الامور، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 53 ہے۔ کہا کہ جی یہ صرف یہ آیت بچ گئی تھی، اس کے علاوہ سارا قرآن ضائع ہو گیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روافظ کا کتنا مذموم عقیدہ ہے اور کتنا خطرناک عقیدہ ہے، قابل مذمت عقیدہ ہے۔ تو میں ان اہل تشیع حضرات کو، ان بھائیوں کو جو اہل تشیع اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو یہاں پر دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ خدا را یہ بتائیے کہ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھی جائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روافظ کی ریشہ دوانیوں سے عالم اسلام کو بالعموم اور اہل سنت کو بالخصوص محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔